ایسے ہیں کہ جب انہیں دولت اور شہرت ملتی ہے تو وہ دین کو بھول کر پیسے اور غفلت کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو کسی کی بھی زندگی بدل جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلام کی خاطر دولت اور فیم کو لات مارنے والے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ علی افضال، دوستو یہ جو فیمس ٹی وی ایکٹر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے سب سے کول، ہینڈسم اور موسٹ ڈیمانڈنگ ایکٹر مانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز 90s میں کیا تھا اور تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے اتنا نام کمایا کہ ان کا ہر ڈرامہ ہی سپر ہٹ ہو جاتا تھا۔ 2014 میں جب علی افضال کا کریئر اپنے عروج پر تھا تو اس دوران اچانک انہوں نے اپنا حلیہ چینج کر لیا۔ یہ داڑھی اور ٹوپی میں نظر آنا سٹارٹ ہو گئے اور پہلے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید علی کسی ڈرامے میں کام کر رہے ہوں گے اور ان کی لک چینج ہو گئی ہے، لیکن پھر ایک دن انہوں نے اعلانیہ طور پر سب کو بتا دیا کہ وہ اللہ سے رجوع کر چکے ہیں اور انہوں نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا ہے۔ جب علی افضال سے پوچھا گیا کہ انہوں نے شوبز کی دنیا کو کیوں چھوڑا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی میں سب کچھ موجود تھا لیکن سکون نہیں تھا۔ انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اس سے انہیں سکون مل گیا اور پھر انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے درس لیا اور دین کے راستے پر چل پڑے۔ آخرکار یہ ایک مسلم اسکالر بن گئے اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نہ صرف خود ہدایت پر ہیں بلکہ تبلیغ کے ذریعے ہزاروں مسلمانوں کو بھی اس کا درس دیتے ہیں۔ ثنا خان، دوستو ثنا خان ایک بزنس وومین اور انڈین ایکٹریس تھیں۔ ویسے تو یہ شروع سے ہی ایک مسلمان تھیں، لیکن انہوں نے بہت سی ہندی، تمل اور تیلگو فلمز میں کام کیا ہے۔ ان کی لائف میں سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق چل رہا تھا۔ ان کے پاس دولت، عزت، فیم اور ایون دنیا کی ہر چیز موجود تھی، لیکن 2020 میں ان کی زندگی میں ایک ان ایکسپیکٹڈ چینج آیا۔ انہوں نے ایک دن اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے حجاب پہنا ہوا تھا اور اس ویڈیو میں انہوں نے سب کے سامنے اناؤنس کیا کہ وہ شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہیں۔ جب ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ انہوں نے شوبز کو کیوں چھوڑ دیا ہے تو ثنا رونے لگی اور انہوں نے اپنی سٹوری بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں ہر چیز موجود تھی لیکن پھر بھی سکون نہیں تھا۔ ایون ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کئی دفعہ اپنے آپ کو خواب میں قبر کے اندر جلتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، اگر انہوں نے خود کو نہ بدلا تو انہیں بھی یہی سزا ملے گی۔ سو ثنا نے اپنی لائف کو کمپلیٹلی چینج کر لیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑی۔ انہوں نے توبہ کرنے کے بعد مفتی انس سے شادی کی اور اب یہ تبلیغ دین کا کام کر کے ایک مثال بن چکی ہیں۔ اور میں نے کتنا لمبا عرصہ اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، ناچتے گاتے نامحرموں کو چھو کے، حرام چیزیں کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ نے تو بھی اللہ سے صرف ایک بار لو لگائی کہ اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے بس میں نے یہ ایک بار کہا اور کوشش کی، اللہ نے دیکھو میرا کیسے ہاتھ تھام لیا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ثاقب خان، دوستو ثاقب خان ایک انڈین ایکٹر ہیں جنہیں فیمس شو راؤڈی سے فیم ملنا سٹارٹ ہوا تھا۔ ان کے انسٹاگرام پر 500,000 سے بھی زیادہ فالوورز ہیں، لیکن 2021 میں جب ان کی زندگی کے گولڈن ڈیز چل رہے تھے اور ان کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی تو انہوں نے اچانک ہی اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ 7 اپریل 2021 کو ثاقب نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں لکھا تھا کہ وہ شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اب وہ فیوچر میں کبھی بھی ماڈلنگ یا ایکٹنگ وغیرہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کام نہیں ہے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت ہی کم وقت میں نام اور فیم کمایا ہے، لیکن یہ سب کچھ تو دنیا کے لیے ہی ہے اور آخرت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ثاقب کا کہنا تھا کہ یہ پلیٹ فارم انہیں گمراہی اور اپنے مذہب کے خلاف لے کر جا رہا تھا، اس لیے اب میں خود کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ پوسٹ ڈالنے کے بعد ثاقب نے خود کو مکمل طور پر بدل لیا اور اب تو ان کی انسٹاگرام پروفائل دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سنم چودھری، دوستو اگر آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں تو آپ سنم چودھری کو جانتے ہوں گے۔ سنم چودھری کے والدین سعودی عرب میں رہتے تھے اور ان کی پیدائش وہیں پر ہوئی تھی، لیکن جب یہ بڑی ہوئی تو پاکستان آ گئیں اور شوبز کو جوائن کر لیا۔ انہوں نے بہت سے فیمس ڈراموں میں کام کیا ہے جن میں گھر، تتلی کا پر، کٹ پتلی، میرے مہربان، بدنام اور نکاح وغیرہ شامل ہیں۔ اپنی اچھی پرسنالٹی اور ایکٹنگ کی بدولت انہوں نے بہت جلد ہی ٹی وی انڈسٹری میں اپنا سکہ جما لیا۔ سنم چودھری کی اداکاری کا سفر ابھی جاری ہی تھا کہ ایک دن اچانک انہوں نے سوشل میڈیا سے اپنی تمام پکچرز اور پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 14 دسمبر 2021 میں تو انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر اعلانیہ طور پر یہ بات واضح کر دی کہ آج کے بعد یہ کسی ڈرامے میں کام نہیں کریں گی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے لیے شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بہت شکر گزاری کرتی تھی اور میں اللہ سے جو مانگتی تھی وہ مجھے مل جاتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں سکون کی کمی تھی، لیکن جب میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے وہ سکون مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ اب ان کا شوبز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار رہی ہیں۔ میں ایک ایکٹر تھی
میں نے بہت ڈراموں میں کام کیا. بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے پتا ہے. رات دن محنت کی. جب میں قرآن کی طرف پہنچنا چاہا مجھے نہیں پتا چلا. میں نے صرف کھولنا چاہا تھا, دیکھا اور سب کچھ خود سے ہونا شروع ہو گیا. ظاہرہ وسیم. دوستو ظاہرہ وسیم ایک انڈین ایکٹریس تھیں جن کا تعلق مسلمان گھرانے سے ہے. انہیں عامر خان کی فلم دنگل سے بہت زیادہ شہرت ملی اور انہوں نے اپنی ایکٹنگ سے بالی ووڈ میں خوب کامیابی حاصل کی. صرف 5 سال کے اندر ہی یہ ایک مشہور ایکٹریس بن گئی تھیں. اس کے بعد ان کے پاس دولت اور شہرت اور کسی چیز کی کمی نہیں رہی. لیکن 29 جون 2019 کو ظاہرہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی جسے دیکھ کر پوری دنیا شوق ہو گئی. انہوں نے لکھا کہ 5 سال پہلے انہوں نے ایک فیصلہ لیا تھا جس نے ان کی زندگی بدل دی تھی. اب 5 سال کے بعد یہ دوبارہ ایک فیصلہ لے رہی ہیں جو کہ ان کی زندگی بدل دے گا اور اچھائی کی طرف لے جائے گا. انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ یہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گی اور انہوں نے فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنے فلمی کیریئر سے مطمئن نہیں تھی کیونکہ فلموں کی رنگینیوں نے انہیں اپنے دین سے دور کر دیا تھا اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے انہیں وہ سکون اور دلی خوشی مل گئی ہے جو دولت اور شہرت میں انہیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی تھی. یہ سچ میں کمال ہے. جنید جمشید. دوستو جنید جمشید ایک ایسی نوبل پرسنالٹی ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اصل میں یہ ایک پاکستانی سنگر تھے جن کی اسلام کی طرف رجوع کی سٹوری بہت ہی انسپائرنگ ہے. انہیں اپنے نیشنل سانگ دل دل پاکستان سے ہی پاپولیرٹی ملنا سٹارٹ ہو گئی تھی. 2001 میں جب ان کا کیریئر اپنے عروج پر تھا تو انہوں نے اچانک میوزک انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی. یہ ٹی وی پر بہت ہی کم نظر آتے, سنگنگ بھی بہت ہی کم کرتے, جبکہ انہوں نے 5 وقت نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیا اور تبلیغی جماعت کے مسلم اسکالرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. آخرکار 2004 میں جنید جمشید نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ میوزک انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور انہوں نے توبہ کر کے اپنی باقی زندگی اسلام کی تبلیغ میں صرف کرنا شروع کر دی. اسی دوران انہوں نے جے ڈاٹ برانڈ بنایا تاکہ وہ حلال طریقے سے کما کر کھا سکیں کیونکہ ان کی آواز بہت ہی پیاری تھی. تو جنید نے گانوں کی جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا شروع کر دی. ان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے آخرکار یہ ایک اسکالر بن گئے. لیکن انفارچونیٹلی 7 دسمبر 2016 میں ایک پلین کریش میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن ان کی زندگی آج بھی لوگوں کے لیے ہدایت کی ایک مثال ہے.